بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک لبیک پاکستان کا لانگ مارچ جو کراچی سے شروع ہوا تھا، اس کی آج کی جو مکمل ڈیٹیلز ہیں کہ یہ لانگ مارچ کہاں پہ رک جائے گا، کل کہاں سے سٹارٹ ہوگا، کتنے لوگ شامل ہیں، کامیاب ہے یا ناکام، اس حوالے سے آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے 4 ایم این ایز نے اور عمران خان کے قریبی ساتھیوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کے نام بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور وہ پی ٹی آئی کے سینئر ترین رہنما ہیں۔ اس کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب، جن کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد اٹھا لیا گیا تھا، جبکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دہشت گردوں نے اٹھایا ہوا ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اصل خبر کیا ہے، حقیقت کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آئی جی پنجاب نے عمران ریاض خان جو سینئر صحافی ہیں، ان کی گرفتاری کے حوالے سے عدالت میں کیا بتایا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب سے عمران خان کی گرفتاری ہوئی اور پی ٹی آئی نے 9 مئی کے جو واقعات ہوئے پی ٹی آئی کے کارکنان سے، اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر پی ٹی آئی کے کئی بڑے رہنما پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں، اور کچھ لوگ نہ صرف پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں بلکہ سیاست کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے 4 بڑے اور اہم ترین اور عمران خان کے بالکل قریبی ساتھیوں نے بھی پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اب سے کچھ دیر قبل شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی، انہوں نے باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ وہ بھی پریس کانفرنس کے ذریعے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کریں گے، جبکہ فواد چودھری صاحب کے بھی عمران خان صاحب سے جو اختلافات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی جو ثبوت ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایک دن ہبا چودھری نے یہ کہا تھا کہ عمران خان نے ٹویٹ میں فواد چودھری کا نام نہیں لیا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب عمران خان گرفتار ہوئے تو اس وقت روزانہ کی بنیاد پر فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ زمان پارک جاتے تھے، لیکن جب سے وہ رہا ہوئے ہیں وہ منظر نامے سے بالکل غائب ہیں، اور نہ ہی پی ٹی آئی کے حق میں وہ کوئی ٹویٹ کر رہے ہیں، نہ ہی وہ عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں، جبکہ ذرائع جو ہیں وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ فواد چودھری بھی پی ٹی آئی کو چھوڑنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج میاں جلیل احمد شرکپوری نے باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ فیاض الحسن چوہان نے بھی باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو تحریک لبیک پاکستان کا لانگ مارچ کراچی سے شروع ہوا تھا، آج وہ حیدرآباد پہنچ گیا ہے، اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان کا جو لانگ مارچ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ایک ڈویژن سے دوسرے ڈویژن میں داخل ہوگا اور وہیں کے اوپر ریسٹ کرے گا۔ آج کراچی ڈویژن سے ٹی ایل پی کا جو مارچ ہے وہ حیدرآباد میں پہنچ چکا ہے، اور آج حیدرآباد میں ہی سٹے کرے گا۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد رضوی صاحب وقتاً فوقتاً اپنے کارکنان سے خطاب بھی کر رہے ہیں، میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سینئر صحافی عمران ریاض خان کے حوالے سے تو ان کو پولیس نے ہی گرفتار کیا ہے، لیکن پولیس ان کو سامنے نہیں لا رہی۔ اس پر لاہور ہائی کورٹ نے اظہار برہمی بھی کیا اور آئی جی پنجاب کو بھی طلب کیا، لیکن آئی جی پنجاب بھی یہ بتانے سے قاصر رہے کہ اس وقت عمران ریاض خان کہاں موجود ہیں، ان کو کیوں پیش نہیں کیا جا رہا، جبکہ عدالت بار بار آئی جی پنجاب کو مہلتیں دیے جا رہی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران ریاض خان کو دہشت گردوں نے اغوا کیا ہوا ہے، لیکن جو ہماری مصدقہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق عمران ریاض خان جو سینئر صحافی ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا، ان کو دہشت گردوں نے نہیں اٹھایا بلکہ گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں کسی اور